فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے اترو۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، کہا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لوگ نہیں کہتے اللہ نے ہی میرے لیے یہ لکھ دیا تو ہمارا کیا قصور ہے، اب اللہ نے میرے نصیب میں گناہ کرنا لکھ دیا تو بھئی میں کیا کروں۔ بالکل یہ شیطان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا جملہ بولتے ہوئے نظر آئے، اگر کوئی آپ کو اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتے ہوئے خود آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ بھئی میں کیا کروں، اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا، تو دیکھ لیں بالکل یہ شیطان کا جملہ ہے۔ میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی ہے نا اس نے، ان لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا جو آلریڈی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آلریڈی اس کے فالوورز ہیں، ان پر وقت لگا رہا ہے جو اللہ کی راہ پر آ کر بیٹھ رہے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب آپ رمضان کے مہینے سے شوال کے مہینے میں انٹر ہوں گی تو سب سے پہلے آپ کے پیچھے جو آئے گا وہ شیطان ہوگا۔ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، ادھر شیطان کو زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور آپ رمضان کے مہینے سے نکلیں گی اور سب سے پہلے جس پر حملہ ہوگا وہ آپ اور میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی سیدھے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے جس سیدھے راستے پر بیٹھنے کی آپ اور میں اس رمضان اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے اور ہمارا وہ جو مسلم سنڈروم ہوتا ہے، ریچول مسلم سنڈروم، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر شوال کا چاند نظر آیا نہیں، ابھی عشاء کا وقت بھی نہیں ہوا اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ حالانکہ اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عشاء کی نماز جو آپ رمضانوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے شرنک ہو جاتی ہے، ایک دم سے، اس کے باوجود وہ عشاء کی نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، وہاں چلیں، وہ کھائیں، یہ کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کے جو ٹیبل ہیں وہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لیتے۔ سارے کام ہم نے اسی رات کے لیے سمیٹ کر رکھے ہوتے ہیں اور ہماری تیاریاں رات کے 1-2 بجے تک ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جب تھک کے ٹوٹ جاتے ہیں، اچھا بھائی چلو عشاء کی نماز پڑھ لوں، اور پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ اور وہ جلدی جلدی کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان جو آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا، جس کو معلوم تھا کہ آپ نے بڑا قرآن سمیٹا ہے اس رمضان، ابھی ضائع کرواتا ہوں، فوراً آپ کو غفلت میں ڈال کے آپ کی نماز ضائع کرواتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ کیا مطلب؟ آگے آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کی اولاد کی شکل میں آئے گا۔ یہ جو پیارے پیارے بچے مسکراتے ہوئے آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں ونڈو شاپنگ کرنے چلی جاؤں فرینڈ کے ساتھ، اماں کہیں نہیں بیٹا مغرب ہو گئی اب نہیں جانا، اماں کیا ہو گیا چاند رات ہے جانے دینا، اور اماں نے کہا چلو میری بیٹی بیچاری پورے رمضان میرے ساتھ دورے قرآن میں گئی ہے، جاؤ میرا بیٹا جاؤ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ آگے سے آؤں گا، پھر اس نے کہا پیچھے سے بھی آؤں گا۔ پیچھے کون ہوتا ہے؟ خاندان والے، خاندان والوں کی شکل میں تم پر رکاوٹیں ڈالوں گا، دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ کیا مطلب ہے دائیں اور بائیں؟ مطلب ہے نیکیوں کے نقصان بتاتا ہے اور گناہ کے فائدے بتاتا ہے، اور اللہ نے کو بتا دیا اس نے کہ دیکھنا اکثر ان میں سے بھٹک جائیں گے، مجھے فالو کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسمس کر دیا۔ یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان اللہ سے بدگمان کرنے آیا تھا، یاد رکھیں، اور شیطان آتا بھی ہے خیر خواہ کی شکل میں، لہٰذا اپنے پیاروں کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے، اور اپنا ہر وہ رشتہ ذہن میں رکھیے گا جو رشتہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں اپنا فرما برداری کرنے کا کہے، سمجھ لیں اس انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ ایسے ہی تو آتا ہے شیطان، اور کیسے آتا ہے شیطان؟ ہمیں کیا لگتا ہے ایک لال منہ والا آئے گا، اس نے بڑا سا جو ہے وہ ایک ریڈ کلر کا کلاک پہنا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آنکھیں لال لال ہوں گی، ہاتھ میں اس نے بڑا سا ایک فورک پکڑا ہوگا۔ نہیں، اپنے پیاروں کی شکل میں آئے گا، اپنے پیاروں کے ذریعے بہکائے گا۔ اور اے آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔
یہی شریعت کا مزاج ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزوں کو حلال کیا ہے، کم گنی چنی چیزوں کو حرام کیا ہے، تو حرام کے قریب مت جایا کرو.